بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستو اور عزیزانی بھائیوں، اس کائنات میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو محفوظ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ فرمایا، کیونکہ قرآن اس کا عملی نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو اتارا ہم نے ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری اپنی ذمہ داری ہے. تو جس طرح اللہ نے قرآن کو محفوظ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی محفوظ فرمایا. آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی حصہ چھپا ہوا نہیں ہے، اور چونکہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں. تو قیامت تک نجات اور کامیابی کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نجات کا راستہ تو ان کی ہی زندگی ہے اور وہی جو ہے ختم کر دی جائے، وہی مٹا دی جائے. تو قیامت تک محفوظ ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی. اچھا، آپ کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقامات عطا فرمائے، بڑے درجات عطا فرمائے. دو عجیب چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مجھے اور آپ کو ملیں گی. ایک تو یہ ملے گا کہ آپ کو تو مقام بڑے اونچے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، درجے بڑے اونچے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور دوسری طرف یہ ملے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دکھ درد بہت دیکھے ہیں، تکلیفیں بہت دیکھی ہیں، مشکلیں بہت دیکھی ہیں، حالات بہت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک طرف درجہ تو یہ ہے کہ آپ کو نبیوں کا امام بنایا گیا، ایک طرف درجہ تو یہ ہے کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، ایک طرف درجہ تو یہ ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ پاک نے کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے بنایا. ایک طرف درجہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنے عرش پر بلا کر اللہ پاک نے اپنے عرش کو زینت بخشی. ایک طرف درجہ تو یہ ہے کہ ان کو اپنا آپ اللہ پاک نے دکھایا، اور السلام علیک ایھا النبی کا خطاب اللہ پاک نے بخشا. ایک طرف درجہ تو یہ ہے کہ اللہ خود سے ہو کر ان سے فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کو آپ کا رب عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے. اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی زندگی کا وہ حصہ کہ آپ کی زندگی میں آپ کو درد بہت نظر آئیں گے، آپ کو دکھ بہت نظر آئیں گے. ہمیں اپنے نبی کی سیرت پڑھنی چاہے، ہمیں اپنے نبی کی زندگی پڑھنی چاہے کہ کتنے درد دے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنے دکھ دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. پیدائش نہیں ہوئی، آپ کے ابا کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھا لیا، اپنے سب سے محبوب نبی کو اللہ پاک نے دنیا میں وجود دیا تو یتیمی کی حالت میں دیا کہ پیدائش سے پہلے ابا ہی دنیا سے چلے گئے. 6 سال کی عمر ہوئی تو امی دنیا سے چلی گئی. 3-4 سال ماں کے پاس رہنے کا موقع ملا. 2-3 سال تو بنو سعد میں آپ کے گزر گئے تھے حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر. اس کے بعد 3-4 سال مشکل سے امی کی گود ملی اور امی کی 6 سال کی آپ کی عمر ہوئی، امی دنیا سے رخصت ہو گئی. امی کے بعد
اب کون کفالت کریں کہ دادا کفالت کریں گے؟ دادا کی کفالت میں آ گئے، دادا کی کفالت میں دادا کا سایہ بھی بس 2 سال ملا، 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں اور کیفیت یہ ہے کہ زار و قطع رو رہے ہیں اور آپ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے درد آئے بچپن میں، کیسے درد آئے 6 سال کی عمر میں، کیسے دکھ آئے 8 سال کی عمر میں۔ ماں کا درد کتنا بڑا ہے، ابا کا درد کتنا بڑا ہے، دادا کے رخصت ہو جانے کا درد کتنا بڑا۔ ماں تو زندگی کا بہت بڑا سہارا، آپ کی امی دنیا سے رخصت ہو گئی، آپ کے دادا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دادا کے بعد ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب بہت غریب تھے، روٹی کا خرچہ مشکل ہوتا تھا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں قریش کے سرداروں کی بکریاں چراتے تھے کہ 2-4 روپیہ روز کچھ مل جائے تو روٹی کا خرچہ تو نکل جایا کرے، جن کے لیے جنت کے دسترخوان زمین پر اترنے کو بے قرار ہوں، جنت کے محلات جن کی آمد کے منتظر ہوں۔ اللہ نے کیسے دکھ کی گھاٹیوں سے گزارا اور کیسے درد آئے آپ پر کہ آپ کو روٹی کی مشکل ہو رہی ہے، آپ قریش کے سرداروں کی بکریاں چرا رہے ہیں کہ 2-4 روپیہ مل جائے تو گھر کی روٹی کا خرچہ تو نکل جایا کرے۔ یہ درد میں زندگی گزر رہی، دکھ میں زندگی گزر رہی، پھر ہوتے ہوتے 40 سال کی عمر ہوئی اور نبوت کا ظہور ہوا۔ نبوت کا ظہور ہوا 40 سال کی عمر میں، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ اب تک آپ کی مکے میں وہ پوزیشن تھی کہ مکہ والے آپ کو صادق کہتے تھے، آپ کو امانتدار کہتے تھے، آپ کو سچا کہتے تھے اور آپ پر فخر کرتے تھے، اور آپ نے ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لوگوں سے کہا کہ لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، مجھے اللہ کا نبی مان جاؤ۔ وہ تو 360 پتھروں کی پوجا کرنے والے، انہوں نے کہا کہ 360 سے تو کام نہیں بنتا، ایک اللہ سے کہاں سے کام بنے گا، وہ خالق ہو گئے۔ ابھی کل تک کہتے تھے سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ امانت دار ہیں، آج اللہ کی طرف دعوت دی ہے، اب ان کے جملے بدل گئے کہ آپ تو نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، آپ تو نعوذ باللہ شاعر ہیں، آپ تو نعوذ باللہ مجنون ہیں، آپ تو نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ اب ان کی زبان کے جملے بدل گئے اور کیسا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اپنے نبی کے درد پڑھا کریں، ہم اپنے نبی کے دکھ پڑھا کریں کہ آج کس نبی کو چھوڑ کر ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آج کس نبی کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکالا ہوا، لیکن اتنے درد دیکھے، جنہوں نے اتنے دکھ دیکھے کہ نبوت کی بات کی تو سارا عالم مخالف ہو گیا اور وہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا کہ اسی وقت میں آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی، 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ اس باپ کے دل سے کوئی پوچھے اس کی بیٹی کو طلاق کرتی ہو اور وہ طلاق لے کے ابا کے گھر آ گئی، باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، اس رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، دل کا چین حرام ہو جاتا ہے، باپ رات کے تکیے میں سر ڈال کے روتا ہے کہ اللہ بیٹی کا کیا انتظام کرو، ماں کی چیخیں نکل جاتی ہے بیٹی کی ایسی کیفیت پر۔ اللہ کے رسول کی 2 بیٹوں کو ایک وقت میں طلاق دی گئی اور طلاق دینے والا ایک بدبخت نے تو وہی کہہ دیا، اور ایک بدبخت ایسا تھا جس نے گریبان پکڑا اور آپ کے چہرے اثر پہ تھوکا اور آپ کی نگاہ کے سامنے آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ آپ نے رو کر اللہ پاک سے کہا میرے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط فرما۔ اور بدبخت ابو لہب کا بیٹا تھا، کچھ عتبہ غالباً اس کا اپنا نام تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو لہب دشمن تو تھا لیکن کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ مشکل نہ پیش آ جائے، ہر وقت بیٹے کی حفاظت میں لوگوں کو تعینات رکھتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں نکلا تجارتی غرض سے، بڑا قافلہ تھا مکے کا، جب ایک علاقے میں قیام کا موقع ہوا تو وہاں شیر بہت تھے، تو اس نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا بڑا ڈر لگا ہوا ہے، مجھے اپنے بیٹے کی بڑی فکر ہے۔ لوگوں نے کہا ٹینشن مت لو، ہم سب حفاظت کریں گے۔ سارا سامان اکٹھا کر کے اس کا ایک چیلا بنا دیا اور اس چیلے پر اس کے بیٹے کو سلایا اور سارے قافلہ وہ سارا اطراف میں سویا۔ رات کا وقت ہوا، ایک شیر آیا وہاں پر، ہر بندے کا منہ سونگھا، کس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے گستاخ رسول کی، گستاخ رسول کی بدبو کس کے منہ سے آ رہی ہے، تو کسی کو محسوس نہیں کیا۔ پھر ایک چھلانگ لگا کے پیلے پر چڑھا اور وہیں جا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ کتنے درد اللہ کے رسول پر آئے، کتنے دکھ اللہ کے رسول پر آئے کہ 2 بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا گیا۔ آپ بیت اللہ میں ہیں، ابو جہل نے گلے میں پھندا ڈالا اور آپ کو گھسیٹا اور آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، مقدر سے آپ کو بچانے والا وہاں کوئی نہ تھا،
کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہیں پر تھے, کوئی بندہ دوڑ کے گیا, جا کر کہا کہ چلیے اپنے دوستوں کو بچائیے, یہ تو ان کو مرنے کی تیاریوں میں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دوڑ کے آئے اور آ کر فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا بس جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب تو اللہ ہے, میرا رب تو اللہ ہے, تم کیوں ان کی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ یہ تو بس اللہ ہی کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں. گلے میں پھندا ڈال کے گھسیٹا گیا, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, اور کی اوڑھنی آپ کے کاندھے پر ڈالی گئی. کیا کیفیت, یہ نمک کی حالات آپ کو سنا رہا ہوں, نبی کی زندگی کے درد دکھ آپ کو سنا رہا ہوں. اس سیرت کی اور آپ پلٹو اور دیکھو سیرت کے سینے پر لکھا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے درد دیتے ہیں دین کی خاطر, کیسے دکھ دیتے ہیں دین کی خاطر. آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں, کیا کیفیت ہو رہی ہے؟ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا, کہنے لگا کون ہے؟ فلاں جگہ کو اوڑھ کے اوڑھنی پڑی ہوئی ہے, وہ اٹھا کر لائے اور محمد ابن عبداللہ کے کاندھے پر ڈال دے. عقبہ ابن ابی معیط ایک بدبخت تھا, اس نے کہا یہ کام میں کروں گا. وہ گیا اور جا کر اس نے اوڑھ کی اوڑھنی اٹھائی اور لا کر جب آپ سجدے میں گئے آپ کے کاندھے پر اس نے اوڑھنی اور جنازت کو ڈال دیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کلمہ تو پڑھا تھا, ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا, میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جا کر بچاؤں میرا ایمان ضائع ہو جائے گا, کروں تو کیا کروں, میں ہمت نہ کر سکا. بالآخر میں نے دیکھا کہ آپ کی چھوٹی بیٹی فاطمہ آئی, ایک بیٹی اپنے ابا کو بچانے کے لیے آ رہی ہے. کیا کیفیت ہوگی اندازہ لگائیے گا, کیا درد ہوگا اندازہ لگائیے گا. بیٹی نے آ کر باپ کے کاندھے سے اونٹ کی اوڑھنی کو بڑی مشکل سے ہٹایا. اللہ کے رسول اٹھے, آپ نے آنکھ آنسو سے اور آپ نے رو کر اللہ پاک سے دعا کی, اللہ علیک بقریش, اللہ تو قریش کو پکڑ لے, اور پھر ان کا نام لے کے کہا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے, عتبہ کو پکڑ, شیبہ کو پکڑ, ولید کو پکڑ, عقبہ ابن ابی معیط کو پکڑ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کی جنگ میں دیکھا تھا یہ پانچوں اکٹھا بدر کے کنویں میں مرے تھے. اونٹ کی اوڑھنی آپ کے کاندھے پر ڈالی گئی, آپ کو گالیاں دی گئی مکے میں, آپ کے مبارک چہرے پر تھوکا گیا, آپ کی بیٹیوں کو تماچے مارے گئے. کتنے درد آئے, کتنے دکھ آئے. 3 سال کے لیے فل لاک ڈاؤن کر کے شعب ابن ابی طالب کی وادی میں آپ کو آپ کے ساتھیوں کے ساتھ میں قید کیا گیا. کتنی سخت مصیبت آئی. صحابہ کہتے ہیں ہمیں اپنی بھوک سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو بھوک ستاتی تھی. تھوڑا سا اناج ختم ہو گیا, تھوڑا سا راشن ختم ہو گیا, اب فاقے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا. بچے ساری رات بھوک سے بھی لگتے تھے, گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ساری رات بھوک سے بھی لگتی تھی. کیا حالات اللہ کے رسول پر آئے, کیسے دکھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آئے. ایسے درد دے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسے دکھ دے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درد اپنے شباب کو پہنچا, یہ دکھ اپنے شباب کو پہنچا. 3 سال شعب ابن ابی طالب کی وادی میں بائیکاٹ ہوا تھا. 9ویں نبوت کے سال میں حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی, حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کے رسول کو بڑا درد ہوا اپنی بیوی کے انتقال کا, بڑا درد ہوا اپنے چچا کے انتقال کا. اب بہت روئے تھے اس دن اپنی بیوی کے دنیا سے رخصت ہونے پر, اپنے چچا کے دنیا سے رخصت ہونے پر. اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ایک کام کرتا ہوں, قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت یہاں پر ہے طائف کے علاقے میں, وہاں جا کر ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, اگر یہ کلمہ پڑھنا تو دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے گی. تو آپ نے سامان سفر کیا اور پیدل سفر کر کے 80 کلومیٹر تقریباً کچھ 90 کلومیٹر طائف ہے, آپ نے طائف کا سفر کیا اور طائف گئے اور وہاں پر جا کر قبیلے کے سرداروں سے اللہ کی دین کی دعوت دی, ان کو اللہ کی طرف بلایا. کسی نے پانی کو نہیں پوچھا, کسی نے کھانے کو نہیں پوچھا, بلکہ کہا کہ آپ ہمارے شہر سے فوراً نکل جائیں, اور شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کو پتھر ماریں, تالیاں پیٹیں, پتھر ماریں. آپ کو اتنا مارا اس وادی میں کہ آپ کی دونوں جوتیاں خون پہ جاری ہونے سے رنگین ہو گئی. کیسا سانحہ ہوا ہے, کیسا حادثہ ہوا ہے, اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. جب آپ گر جاتے ہیں تو دو بدبخت آتے آپ کو آپ کی بغل میں ہاتھ ڈال کے آپ کو کھڑا کر کے پھر دوڑاتے اور پتھر مارتے, آپ بے ہوش ہو کر گرے. آپ کے ساتھی زید بن حارثہ وہ بھی ساتھ تھے, انہوں نے کاندھے پہ اٹھایا اور دوڑ لگائی, اور دوڑتے دوڑتے ایک انگوروں کا باغ انہیں نظر آیا, اس باغ میں داخل ہو کر پناہ لے لی. وہ شریر تو واپس لوٹ گئے, اور باغ مقدس
بدر سے مکے کے بڑے سردار عتبہ کا باغ تھا جو حضور کا جانی دشمن تھا، جس کی زندگی کی سب سے بڑی چاہت کہ میں کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں، آج موقع تھا کہ اپنی چاہت پوری کر لیں۔ اس نے ہمارے نبی کا حال دیکھا، آپ کا حال وہ حال تھا کہ آپ کا حال دیکھ کر آپ کے دشمن کے بھی آنکھ میں آنسو آئے۔ عتبہ نے بھی رو کر کہا کہ ہائے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ آج طائف کے لوگوں نے کیا حال کر کے رکھ دیا۔ اس نے انگور کا ایک خوش توڑا، سوچا کہ جا کر دے دوں، لیکن اندر میں شرم آ گئی۔ اپنے غلام عداس کو بلایا، کہا عداس یہ انگور لو، اور وہ فلاں بندہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ انگور اس کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ آپ کو رشتہ داری کا واسطہ کہ آپ عتبہ کے انگور کھا لیں، اس کو واپس نہ کریں۔ حضرت عداس حاضر خدمت ہو گئے اور انگور لا کر پیش کیا۔ جب عتبہ کہتا ہے آپ کو رشتہ داری کا واسطہ، آپ اس کے انگور کھا لیں، اس کو واپس نہ کریں، کیا درد بھرا حال ہوگا کہ آپ کا حال دیکھ کر آپ کے دشمن کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں، آپ کے دشمن کی بھی آنکھ میں آنسو ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے رو کر اللہ پاک سے دعا کی تھی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس۔ اللہ تجھ سے شکایت کرنے کو جی چاہتا ہے، آج تم نے مجھے ان کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار میرا یہ حال کر دیا۔ اللہ اگر تو راضی ہے کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ کیسے درد دے کے اللہ کے رسول نے، کیسے دکھ دے کے اللہ کے رسول نے یہ مکے کے حالات میں نے کچھ آپ کو سنائے ہیں۔ جب درد اپنے شباب کو پہنچا، جب دکھ اپنے شباب کو پہنچا تو اللہ نے تسلی کا سامان بھی کیا اپنے نبی کے لیے، کہ اپنے نبی کو اللہ نے فرش سے اٹھایا اور عرش پر اللہ پاک نے پہنچا کے دکھایا۔ معراج کا واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ رجب کا ہی مہینہ تھا اور رجب کی آخر تاریخ سے تھی، اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلایا تھا، اپنا آنکھ اللہ پاک نے دکھایا تھا۔ ایک طرف تو آپ کے درد دیکھیے اور دوسری طرف آپ کا مقام بلند دیکھیے۔ یار بھائی یہ معراج کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، اور یہ رمضان اور اسلام کا اور قرآن کا یہ پیغام ہے کہ نجات کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کامیابی کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ مومن جو پیدا نقش قدم پاک نبی ہو، وہ زیر قدم عادل عالم کا خزینہ، گر سنت نبی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ ہم جو مشکلوں کا شکار ہیں پیسوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، حکومت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، اکثریت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پیسے تو بہت مسلمانوں کے پاس اور ملک تو بہت مسلمانوں کے پاس اور حکومت اور میزائل اور ایٹم بم تو بہت مسلمانوں کے پاس اور اکثریت بہت زیادہ مسلمانوں کی کمی کس بات کی ہے کہ اس امت نے اپنے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے، اس امت نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہوا ہے۔ ان کو چھوڑ کر نہ تو دنیا بننی ہے نہ تو آخرت بننی ہے۔ ہمیں لوٹنا پڑے گا اپنے دین کی طرف، ہمیں آنا پڑے گا اپنے دین کی طرف، ہمیں آنا پڑے گا اپنے اللہ کی طرف۔ کہنے والے نے کہا تھا نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بند نواز میں۔ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹنا پڑے گا، تب ہمارے اپنے مسائل حل ہوں گے۔ یہ وقت ہمارے لوٹنے کا ہے، یہ وقت ہماری توبہ کا ہے، یہ وقت ہمارے رجوع الی اللہ کا وقت ہے۔ یہ سوال بنتا ہے ایسے سخت حالات مسلمانوں پر آئے ہوئے ہیں، ایسی سخت مشکلیں مسلمانوں پر آئی ہوئی ہیں، کیا میری توبہ کا وقت نہیں ہے؟ کیا میرے رجوع کا وقت نہیں ہے؟ دنیا کے ایک غزہ کے علاقے میں وہ مصیبت مسلمانوں پر مسلط ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور یتیم بچوں کو ایک کا لقمہ دن بھر کھانے کو نہیں ملتا، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے، ان کے پاس رہنے کو گھر نہ ہو، اسے سردی سے بچنے کے لیے ان کے پاس کمبل نہ ہو، بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس بارش سے بچنے کے سامان نہ ہو، اور دکھ میں ان کی اپنی زندگیاں گزرتی ہوں۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے ایسے سخت حالات، دوسری طرف مسلمان اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ابھی بھی شراب چل رہی ہے، ابھی بھی جھوٹ چل رہا ہے، ابھی بھی زنا چل رہا ہے، ابھی بھی نافرمانیاں چل رہی ہیں، ابھی بھی نچنے والوں کے گندے لائف اسٹائل چل رہے ہیں، ابھی بھی موبائل گندے ہیں، ابھی بھی گھروں میں ماں باپ کو گالیاں ہیں، ابھی بھی بیوی پر ظلم ہو رہا ہے، ابھی بھی عورتوں پہ جان مال کے حملے کیے جا رہے ہیں، ابھی بھی بہنوں کے حقوق کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ میری توبہ کا وقت نہیں ہے؟ کیا یہ میرے رجوع الی اللہ کا وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کر لوں، میں اب رجوع کر لوں اپنے اللہ سے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف پلٹنے کے علاوہ ہمارے پاس راستہ دوسرا کوئی نہیں کہ ہم اپنے اللہ سے رجوع کرنے والے بنے، ہم اپنے اللہ سے توبہ کرنے والے بنے۔ اللہ سے توبہ کر کے اگلا پیغام یہ ہے کہ نبی کی پاکیزہ شریعت پر آئیں، نبی کے پاکیزہ دین پر آئیں۔ کل کائنات کے لیے اللہ پاک کا اعلان ہے
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلو، اللہ بھی تم سے پیار کرے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ تم نبی کے بنو گے تو ہمارے بنو گے، ورنہ ہمارے نہیں بن سکتے، ہم ہمارے پیارے نہیں بن سکتے۔ معراج میں اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، یہی پیغام اس امت کے نام ہوا ہے۔ ہمارے نبی کو کیسے اللہ پاک نے معراج دی؟ آپ مکے میں تھے، حضرت ام ہانی کے مکان پر تھے، رات کا 12-1 بج رہا تھا، حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے، آپ کو گھر سے اٹھایا اور لے کر حتیم میں گئے، آپ کو چھوڑا تو آپ سو گئے، پھر جبرائیل میکائیل آئے، قریب میں زمزم کا کنواں، آپ کو حتیم سے اٹھایا، زمزم کے کنویں پر لے کر گئے، آپ کو لکھا دیا اور آپ کے سینے کو چیک کیا، دنیا کا سب سے پہلے دل کا سرجن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، اور دنیا کی سب سے پہلے ہارٹ سرجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور پوری زندگی میں 4 مرتبہ ہوئی۔ جب آپ بنو سعد میں حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر، وہاں کا آپ کا 4 سال کی عمر میں دل کا آپریشن ہوا، ایک 20 سال کی عمر میں، ایک 40 سال کی عمر میں، اور ایک تقریباً 53 سال کی عمر، معراج کا موقع، آپ کا سینہ چاک کیا، اچھا وتاؤٹ اینستھیشیا، آپ کو بے ہوش نہیں کیا، آپ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سینہ چاک کیا، سینہ کھولا، دل سامنے تھا، ساری دگے کاٹ کے دل کو باہر نکال دیا، ایک ہاتھ میں دل ہے، ایک ہاتھ میں چھری ہے، اگر جبرائیل نے دل کو چاک کیا، اوپن کیا، کوئی چیز تھی جس کو نکال کر پھینک دیا، اور زمزم کے پانی سے دل کو غسل دیا، ایک تشت تھا وہ ایمان اور حکمت سے بھرا، اس کو تشت میں ڈالا اور دل کو ٹھیک کیا، سینے میں رکھا، ساری لگے جھوٹی چلی گئی، سینہ ٹھیک، جنت کی سواری براق حاضر تھی، آپ تشریف فرما ہوئے، جہاں نظر پہنچتی تھی براق وہاں پر پہنچتا تھا، راستے میں عجیب عجیب باتیں ہوئی، 4 جگہ جبرائیل نے آپ کو اتارا، نماز پڑھوائی، اور نماز کے بعد بتایا آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی، آپ نے مدینہ میں نماز پڑھی، آپ نے بیت الحم پر نماز پڑھی، آپ نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا، پھر جہنمیوں کے کچھ حالات آپ کو راستے میں دکھائے گئے، ان جملہ کچھ ضروری باتیں میں یہاں پر عرض کرتا چلو۔ آپ نے دیکھا ایک جہنمی شخص ہے، وہ بیٹھا ہے اور فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کیل نکالنے والی پکڑ آلہ اس کے اپنے پاس ہے، اور اس کے منہ ناک اور آنکھ میں پیچھے سے کھونستا ہے اور چیرتا ہوا پیچھے تک آتا ہے، چیخ چیخ کا اس کا برا حال، پھر دوسرا حصہ چیرتا تو پہلا حصہ ٹھیک ہوا، پہلے کو چیرا تو دوسرا ٹھیک ہوا، یہ مستقل سزا اس کے ساتھ ہے۔ اگر جبرائیل سے حضور نے پوچھا یہ کون ہے، تو اگر جبرائیل نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ بازاروں میں نکل کے جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا میں عام ہوتا تھا، اب قیامت تک یہ معاملہ اس کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک شخص لیتا ہوا اور ایک فرشتہ بڑا پتھر لے کے اس کے پاس کھڑا ہے اور زور سے اس کے سر پہ پٹکتا ہے، سر کچل گیا اور پتھر لوٹتا ہوا دور چلا گیا، اور فرشتہ جا رہا ہے پتھر اٹھانے، لے کر واپس آیا، اس کا سر پھر ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو حضرت جبرائیل نے کہا یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا تھا، جس نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ایسے بھی زندگیاں ہیں، ہفتہ گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، مہینہ گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، سال گزر گیا قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، سال گزر گئے اللہ کے کلام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ قیامت کے میدان میں وہ آنکھ بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام کو نہ دیکھ سکی ہو، وہ زبان بڑی بدقسمت ہوگی جو اللہ کے کلام کو نہ پڑھ سکی ہو، اور وہ کان بڑے بدقسمت ہوں گے جو اللہ کے کلام کو نہ سن سکے ہوں۔ اس نے قرآن کو پڑھ کے بھلا دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کے سو جاتا تھا، اب یہ معاملہ قیامت تک اس کے ساتھ ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا کنواں ہے تنور کی طرح، نیچے آگ بھڑک رہی ہے، کچھ ننگے مرد عورت ہیں، وہ آپ نیچے سے جب بھڑکتی ہے یہ ہوتے ہوتے اس کے منہ تک آتے ہیں، پھر واپس نیچے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پوچھنے پر بتایا یہ زنا کار مرد اور عورت ہیں، یہ زنا کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن لوہے کے ہیں، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کی خال نوچ رہے ہیں، خون خون ہو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے، اگر جبرائیل نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو اوروں کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے، آج اپنے ناخن سے اپنی بدن کو نوچتے ہیں۔ خیر آپ بیت المقدس پہنچائے گئے، بیت المقدس قبلہ اول، آپ وہاں پہنچے، بہت بڑا مجمع تھا پوری مسجد میں، کسی اذان دینے والے نے اذان دی،
اذان کے بعد سب لوگ سب بنا کر کھڑے ہو گئے، آقا بھی صف میں کھڑے ہیں، مسئلہ یہ کہ نماز کون پڑھائے گا؟ تو جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کے آگے کیا کہ حضرت آپ ہیں تو آپ کے علاوہ نماز کون پڑھا؟ آپ ہی کو نماز پڑھانی ہے۔ آپ نے سب کو نماز پڑھائی، نماز کے بعد پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کس کو نماز پڑھائی؟ اللہ کے رسول نے علمی کا اظہار فرمایا تو حضرت جبرائیل نے کہا آج اس مسجد میں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں آج آپ نے سب کو نماز پڑھائی ہے۔ بیت المقدس میں نبیوں کا بھی امام بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلے، آسمانی دنیا کا سفر تھا کس برق و رفتاری کے ساتھ ہوا ہے کہ پہلے قدم پہ پہلا آسمان آدم علیہ السلام استقبال میں کھڑے ہیں، دوسرا آسمان یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام استقبال میں، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ہر نبی استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے مرحبا ہمارے بھائی آ گئے، مرحبا ہمارے بھائی آ گئے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ دور بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو کر آئے نہیں، اللہ کے رسول آگے بڑھ کر گئے، یہ پیغام دیا کہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے بہرحال ابا کے پاس چل کے آنا چاہیے، ابا کے پاس چل کے آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول چل کر آئے، جب قریب آئے تب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا کہ مرحبا میرا بیٹا ہے گیا، گلے لگایا۔ اس کے بعد اور اوپر سدرۃ المنتہا پہنچے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر جبرائیل بھی روک گئے۔ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کیا بات ہے آگے نہیں بڑھ ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت میری لمٹ ختم ہو چکی ہے، میری بارڈر آگے ہے، اس کے آگے اب میں نہیں جا سکتا، اس کے آگے بس آپ ہی کا مقام ہے۔ اللہ نے تخت اتارا اپنے عرش سے، اس پر سبز ریشم کی چادریں، آپ اس پر تشریف فرما، تو تخت پر چڑھنا شروع ہوا، چڑھتے چڑھتے اللہ کا عرش آیا، آپ عرش پر چڑھنے لگے، اپنی جوتیاں اتارنے لگے، جب اللہ کے عرش پر چڑھ رہا ہوں اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اپنی جوتیوں سمیت آئیے۔ جس نبی کی جوتی کی قیمت کے سامنے اللہ نے عرش کی قیمت کو گھٹایا ہو، ارے اس نبی کے اعمال کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی، اس نبی کے اداؤں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا قیمت ہوگی، اور وہ کتنا محبوب ہوگا جیسے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر ناشتے والوں کو اپنی زندگی کا ہیرو بننا جائے۔ خیر آپ عرش پر گئے، 70,000 نور کے پردوں کو چاک کیا گیا، بہت ساری باتیں ہوئی، اللہ نے ہمارے نبی نے عرض کیا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا۔ اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، وہ چیز یہ کہ قیامت تک تمہارا میرا نام اکٹھا رہے گا، کبھی جدا نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، انجیل میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، تورات میں اللہ کا نام تو ہمارے نبی کا بھی نام ہے، اذان میں لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ بھی ہے، اقامت میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ بھی ہے، التحیات میں لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ بھی ہے، جنت کے گیٹ پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کی دیواروں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت کی عورتوں کے چہروں پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی، میں نے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ پیارے بھائیوں، پیارے نوجوان دوستوں، اللہ نے اپنے نبی کو اپنی ذات سے کہیں جدا نہ کیا۔ میری سب سے بڑی ضرورت اپنے اللہ کو راضی کرنا، نبی کو چھوڑ دو تو اللہ مجھ سے کیسے راضی ہوں گے، نبی کو چھوڑ دو تو اللہ مجھ سے کیسے خوش ہوں گے۔ ساری امت کے نام معراج کا پیغام ہے کہ نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے عاشق بن جاؤ، نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ قرآن کا مطالبہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کر مرو، جیے نبی کے دین پر، انشاءاللہ موت آئے گی نبی کے دین پر۔ ہمیں نبی کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے، عشق رسول کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اتباع رسول کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزارنی ہے۔ بات تو ہر بندہ کر لیتا ہے صاحب میں بھی تو عاشق رسول ہوں، یہ سوال ہوتا ہے یہ کون سا عشق رسول ہے کہ چہرے پر استورا ہے، یہ کون سا عشق رسول ہے کہ موبائل میں ننگی فلمیں چل رہی، یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسجد ویران ہو رہی ہے،
یہ کون سا عشق رسول ہے کہ قرآن کے لیے موقع نہیں ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے مسلمان کے خون کا پیسہ بن جائے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان ناچنے والوں کو زندگی کیریئر بنا جائے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ مسلمان کان میں ٹھونس کر وہ گانے سن لے اور موسیقی سنے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ ابھی بھی شراب پہ جام چھلک رہے ہیں، ابھی بھی ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی، ابھی بہنوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، ابھی بھی مسلمانوں کے پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں؟ یہ کون سا عشق رسول ہے کہ ابھی بھی قدم اللہ کی نافرمانی کے دو کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ عشق رسول نہیں ہے، عشق رسول کا دھوکہ ہے، عشق رسول زندگی کا انداز بدلتا ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، بہت کب آئے گی نہیں کہا جا سکتا۔ آج کی زندگی اللہ نے دی ہے، یہ جمعہ ہماری زندگی کا انقلابی بن جائے۔ جمعہ کے بیانات واہ کے لیے نہیں ہوتے صاحب، بہت اچھا بیان ہو گیا، یہ زندگی کے بدلنے کا پیغام ہے کہ ہم کوئی تو جمعہ تو انقلابی بن جائے، کوئی بیان تو زندگی کا انقلابی بن جائے۔ لہذا بہت کچھ زندگی گزر گئی، باقی کتنی نہیں کہا جا سکتا۔ آؤ ہم اپنے اللہ سے صلح کر لیں، آؤ ہم اپنے نبی کے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ اس پر جینا، اسی پر مرنا ہے، اس کو سیکھنا اور ساری دنیا میں زندہ کرنا۔ اس کے 3 کام بطور خاص کرنے ہیں۔ ایک کام یہ کریں کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں، موت نیت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ملازمت علماء کی نگرانی میں زندگی گزاریں۔ دوسری بات کہ بدن بیمار ہوتا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ارے روح بھی بیمار ہوتی ہے، دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جا حب مال ہے، آدمی خود بھی ڈوبتا امت کے لیے ڈوبنے کا ذریعہ بنتا۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کا ساتھ ہے کہ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں۔ اور پھر پیارے بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت محنت ہماری اپنی دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا۔ اس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر پاؤ بھر کے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے ساری دنیا میں چلنا پھرنا، ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔